السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ حضرات بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں، ان سب کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جو میرے بہن بھائی دوست بزرگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جو میرے بہن بھائی دوست قرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست غیب کے خزانوں میں سے فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میرے قابل احترام بہنوں، بھائیوں، دوستوں، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز سے اللہ تعالیٰ انسان کی جتنی بھی حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے ان کو پورا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اور اچھی طرح وضو بنا کر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور اگر کوئی بھی پریشانی، تکلیف، مصیبت ہمارے اوپر آئے تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو منوا لیں۔ 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ حاجت، صلاۃ التوبہ، یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جتنی بھی ضروریات ہیں، اپنی جتنی بھی مشکلات ہیں، ہم ان کا حل اللہ تعالیٰ سے یہ منوا سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، آج میں آپ کو جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز میں خیال آ جانے سے ان کا جو ایک باغ تھا اس کو وقف کرنے کے بیان میں ہے، کہ تھوڑا سا خیال نماز میں آ گیا تو انہوں نے اپنا پورے کا پورا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اچانک ان کے باغ میں ایک پرندہ داخل ہو گیا۔ چونکہ باغ بہت زیادہ گنجان تھا، بہت زیادہ گھنا تھا، تو اس پرندے کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، تو وہ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پرندے پر نظر پڑی، تو ان کی نگاہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر ہوتی رہی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ نماز میں کھڑے ہیں اور کتنی رکعتیں ہو گئی۔ جب اچانک خیال آیا تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی، بہت قلق ہوا، بہت افسوس ہوا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں، اور سجدہ سہو کیا انہوں نے، اور پھر نماز کو ختم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس باغ کی وجہ سے مجھ سے نماز میں غلطی ہوئی، تو اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس باغ کو ہی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمائیں اس باغ کو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، اس باغ کو صدقہ فرما دیں، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس طرح اس کو کسی مصرف میں، کسی دینی مصرف میں خرچ کر دیں۔ ایک اور واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا ہے، کہ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھجور کے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے۔ چونکہ وہ کھجور کا زمانہ تھا، کھجور پکی ہوئی تھی، اور درختوں کے ساتھ بہت زیادہ خوشے تھے، اور بہت زیادہ کھجور لگی ہوئی تھی، تو وہ خوشے ان کو بہت اچھے محسوس ہوئے، اور ان کا دل بہت خوش ہوا،
ان خوشوں کو دیکھ کر، تو اچانک ان کو خیال آیا کہ میں تو نماز میں کھڑا ہوں، اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی۔ تو انہوں نے بھی نماز ختم کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت، اس باغ کی وجہ سے میری نماز میں خلل پیدا ہوا، اس لیے میں نے اس باغ کو اب اپنے پاس نہیں رکھنا، آپ جس طرح چاہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو 50,000 درہم میں فروخت کیا اور دینی امور میں، دینی کاموں میں اس رقم کو خرچ کر دیا۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستو، یہ تھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمازیں کہ ایک ذرا سا خیال آ جانے سے پورے کا پورا باغ 50,000 درہم کا وقف کر دیا۔ اس وقت کے 50,000 درہم آج کے کروڑوں اربوں روپے بنتے ہیں۔ تو انہوں نے باغ کو اسی وقت اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ آج ہماری نمازیں ہیں کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اسی وقت بھولے بسرے جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، جو بھولی بسری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ ہم کھڑے تو نماز میں ہوتے ہیں لیکن سوچ ہماری کہیں اور ہوتی ہے، دل دماغ ہمارا کہیں اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے حضور نماز میں کھڑے ہوں تو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں، اور دنیا کے جتنے بھی خیالات ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کر کھڑے ہوں، اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ آپ سب کے سامنے کہا، جو آپ لوگوں نے سنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی میرے پیارے بہن بھائی دوست نماز نہیں پڑھتے وہ بھی کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس نماز کے ذریعے دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کامنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔